بلال پاشا کے ایک کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت وہ سی او تھے بنو کے، وہاں وہ جاب کر رہے تھے۔ پاشا صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، پولائٹ انسان تھے، لوگوں سے ملنے والے انسان تھے۔ سے لوگ ملے بنو کے، وہ کہہ رہا زندگی ہماری لائف میں پہلا ایسا افسر آیا جو اتنا ایماندار افسر تھا، لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے۔ مجھے خودکشی کا تو عنصر نہیں لگتا، ڈپریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک مجھے بن سکتا ہے۔ وہ بڑے بہادر انسان تھے، یہ کرپٹ سسٹم ہی اس کی موت کا سبب بنا۔ شادی کی وجہ سے جو ان کا ڈائیورس ہوا، وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ سوشل میڈیا پر بلال پاشا کی ڈیتھ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کے ایک کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک ٹیچر ہیں، ان سے وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ان کی کس طرح سے لائف گزری اور کتنے محنتی تھے اور یہ موت اچانک کیسے واقع ہوئی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، میرا نام رفیع اسد ہے، بلال پاشا کا میں کزن ہوں۔ اور بلال پاشا جو ہے بچپن انہی گلیوں میں ان کا گزرا، بڑا ہارڈ گزرا۔ مکتب میں انہوں نے 3 تک تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد ہائی اسکول عبدالحکیم چلے گئے، وہاں سے انہوں نے اچھے نمبروں میں میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد ایمرسن کالج ملتان سے ایف ایس سی کی، پھر اس کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے بی ایس سی اور ایم ایس سی کی، پھر ایم فل بھی وہیں سے کیا۔ اور اس کے بعد انہوں کا جو شوق تھا، وہ جب بھی مجھے ملتے تھے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو محنت کو جاری رکھا۔ سیکنڈ اٹیمپٹ انہوں نے جو ہے نا سی ایس ایس کیا۔ اس سے پہلے انہیں سب انسپیکٹر کی جاب بھی ملی، لیکن ان کو وہ لائک نہیں کرتے تھے، وہ چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد ایگریکلچر میں 16 اسکیل میں وہ چلے گئے، وہ کچھ عرصہ 1 سال تقریباً وہ جاب کی، لیکن وہ سی ایس ایس کی طرف بہت زیادہ مائل تھے۔ بہت اسٹرگل کی انہوں نے، دن رات وہ سی ایس ایس کی تیاری میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے نوازا۔ سی ایس ایس کرنے کے بعد وہ جو ہے اس وقت وہ سی او تھے بنو کے، وہاں وہ جاب کر رہے تھے۔ پاشا صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، پولائٹ انسان تھے، لوگوں سے ملنے والے انسان تھے۔ اور وہاں کے لوگوں نے جو وہاں سے لوگ ملے بنو کے، وہ کہہ رہا زندگی ہماری لائف میں پہلا ایسا افسر آیا جو اتنا ایماندار افسر تھا۔ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ ہماری سنی اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمفرٹ پیش کیا۔ اور ایسے انسان تھے کہ وہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لینے والے تھے، جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور بہت اسٹرگل پاشا بھائی نے کی اور بہت محنت کی، اس سے پہنچے۔ سوشل میڈیا پر ان کی موت کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اس میں کیا صداقت ہے، کیا حقیقت ہے؟ اس میں مجھے خودکشی کا تو عنصر نہیں لگتا، بلکہ وہ جو ہے نا لاسٹ ٹائم جو ان کے فرینڈس کے ساتھ میسج چل رہے ہیں، اس میں یہی لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ کوئی یکدم پریشان ہوئے ہیں، ڈپریشن کا شکار تھے۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک مجھے بن سکتا ہے، یہی لگ رہا ہے۔ وہ رات کو کمرے میں اکیلے تھے، پاس کوئی نہیں تھا، صبح جا کے 9 بجے پتہ چلا، تو وہ جب گئے دوست ان کے، وہ ایس پی صاحب ہیں وہاں کے، وہ گئے تو وہ بیڈ پہ جو ہے نا مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ تو خودکشی کا تو عنصر، وہ بڑے بہادر انسان تھے، بہت بہادر تھے۔ جو بندہ سی ایس ایس کا ایفرٹ کر لیتا ہے وہ خودکشی کا نہیں لگتا، ایسے نہیں لگتے تھے کہ وہ خودکشی کی ہو۔ لیکن وہ ڈپریشن جو ہے ہماری جو ایلیٹ کلاس کا، جو ہمارے محکمہ کرپٹ سسٹم ہے پاکستان کا، اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ کرپٹ سسٹم ہی اس کی موت کا سبب بنا۔ کل ہم نے نیوز پہ دیکھی ہے، اس میں یہ مشابہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے جو ہے وہ خودکشی کی ڈپریشن کی وجہ سے، جو کہ ان کی بھی ایک علیحدگی کا کچھ اس طرح کا واقعہ سامنے آیا تھا، تو اس طرح ان کے معاملے کے بارے میں کیا تھا؟ ان کی جو علیحدگی اس کے بارے میں ان کا کیسا رویہ تھا، کس طرح کا پھر ان کا؟ نہیں، علیحدگی کے بعد وہ اس طرح کا ڈپریشن نہیں تھا، شادی کی وجہ سے جو ان کا ڈائیورس ہوا، وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل جو ہے نا نارملی لائف گزار رہے تھے۔ یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے وہ ذہنی طور پر اپ سیٹ لگ رہے تھے، جاب کی وجہ سے جو ہے نا اوپر سے پریشر تھا، اس ڈپریشن کی وجہ سے ان کی موت کا اٹیک ہوا ہے اور وہ جو ہے نا اس دنیا سے چل بسے۔ لاسٹ ٹائم کیا بات ہوئی تھی آپ سے؟ میری لاسٹ ٹائم جو ہے نا مجھے کوئی کام پڑا تھا، وہ واٹس ایپ پہ چیٹ ہوئی تھی، بلال بھائی یہ کام ہے، تو جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ حکم کیا کریں، مجھے اس طرح کے ریکویسٹ نہ کیا کریں۔ تو وہ بہت ملنے والے انسان تھے، لوگوں کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر بہت جو ہے نا پولائٹ تھا۔ جب بھی یہاں آتے تھے تو ایسے فرینڈلی ماحول میں ہم سے ملا کرتے تھے، ایسا نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا افسر ہے، بلکہ
دیکھیں کہ اتنا بڑا وہ افسر بن چکا تھا، تو جب اس محلے میں آتے تھے تب ان کا کیسا اخلاق ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ؟ اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھا تھا. جو بھی صاحب ذرا بندے کے وہ ہوتا ہے یار، وہ افسر آیا ملتے ہیں تو وہ ایسے وہ جفی ڈال کے ملا کرتے تھے، تو لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا. کوئی ایسی بات جو کہ ہمیشہ ان کی جو ہے وہ آپ کو یاد رہے گی اور جو کبھی بھی نہیں آپ بول سکتے؟ بلال پاشا کی ویسے تو میرے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی تھی، ڈسکشن بھی چلتی تھی جب وہ سی ایس ایس کر رہے تھے، چونکہ میں اردو پوئٹ ہوں. اردو پوئٹری کے حوالے سے، پنجابی پوئٹری کے حوالے سے بابا بلّہ شاہ کی اور مرزا غالب، فیض، اس طرح کی وہ میرے ساتھ بڑی ہم نظمیں سنایا کرتے تھے. اور وہ جو ہے نا ایسے فرینڈلی ماحول میں میرے ساتھ ان کی باتیں ہوتی تھی. جی ناظرین، تو یہ ان کے کزن تھے جو کہ ان کے ٹیچر بھی لگا لیں، کیونکہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے. تو یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی زندگی گزری ہے اور کس طرح سے یہ اچانک موت میں جو ہے کنورٹ ہو گئی ہے. کوئی ایسا پریشرائز نہیں تھے کہ خودکشی کی ہے، انہوں نے بات کلیئر کر دیا ہے کہ خودکشی نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک اتنا بڑا عہدہ تھا ان کے پاس، اور وہ اس طرح کے جو ہے ڈپریشن کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل.